اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کل میں نے آپ کو سوات کے سفر کے بارے میں بتایا تھا، تو میرے بہنوں بھائیوں آپ سے ریکویسٹ ہے آپ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں۔ اب میں دوسرے دن کے یعنی سوات میں ہمارا دوسرا دن تھا، تو ہم نے اس دن کیا ایکٹیویٹیز کی۔ تو پہلے صبح ہم نے ناشتہ کیا، تو تھکاوٹ سب کو ہوئی تھی کیونکہ آدمی گھومتا پھرتا ہے تو نیچرلی تھکاوٹ تو ہو ہی جاتی ہے۔ بہرحال بچوں نے فیصلہ کیا کوئی وائٹ پیلس تھا وہ دیکھنا ہے، اور دعائے سوات میں پانی کم تھا، گڑگڑاہٹ آ رہی تھی پانی کی شور کی، اور وہ بڑی کانوں کو اچھی لگ رہی تھی۔ تو ہم جب وہاں ہوٹل کی بالکونی سے دیکھتے تھے دریائے سوات کو، تو کیونکہ آج کل موسم خزاں تھا، مگر کیا خوبصورت منظر تھا کہ آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے نا وہ ملتی تھی کہ ہم کتنی اچھی جگہ آ گئے ہیں۔ بہرحال ہم نے تو ہوٹل میں قیام کو ہی مناسب سمجھا، کیونکہ ہلکے ہلکے بلکہ بادل چھائے ہوئے تھے اور یخ بستہ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی۔ تو ہم نے بچوں کو کہا کہ ہم تو آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے، ہاں آپ گاڑی لیں اور آپ چلے جائیں۔ تو بچے وہاں سے پھر چلے گئے، انہوں نے آ کے واپسی پہ ہمیں بتایا کہ ہم یہ جو پیلس ہے اس کی سیر کی، وائٹ پیلس، اور ایک اور جگہ پہ وہ گئے تو کہتے ہیں کافی اونچی جگہ تھی۔ بہرحال کالام کی طرف نہیں گئے کیونکہ وہ روڈ آگے سے تھوڑی سی خراب تھی، تو کچھ بچے پہاڑ کے سفر کے اتنے عادی بھی نہیں تھے، اور دوسرے چھوٹے بچے بھی ساتھ تھے۔ ہاں اسپیشلی چھوٹے بچوں نے کافی انجوائے کیا، دونوں نے، جو میرے پوتے اور پوتی ساتھ تھے انہوں نے خوب انجوائے کیا۔ اور پھر اس کے بعد سارا دن گھوم پھر کے واپس آئے، انہوں نے کافی فوٹوگرافی کی جو انشاءاللہ میں آپ سے شیئر کروں گا اور آپ کو اس کے بارے میں پوری آگاہی بھی دوں گا۔ اس کے بعد رات کو جو وہاں کا ایک اسپیشل ڈش ہے، اور واقعی اگر آپ بڑی لمبی لائن لگی ہوئی تھی، اب مجھے اس کا نام یاد نہیں رہا، تو وہ چپل کباب بنا رہا تھا۔ ہم لاہور میں بھی کھاتے ہیں، مختلف جگہوں پہ بھی، اسلام آباد میں بھی ٹیسٹ کیے ہیں، پشاور میں ٹھیک تھے، مگر وہ جو اس کے چپل کباب تھے حقیقت میں اتنے نرم اور اتنے ٹیسٹی تھے کہ آدمی کا جی چاہتا تھا کہ کھائے جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا اپنی نعمت، تو ہم نے اس نعمت سے بھی لطف اندوز ہوئے۔ ہوٹل میں ہم نے وہ کھائے، اس کے بعد ہم نے جو چائے وغیرہ پینی تھی وہ پی، اور صبح واپسی کے سفر کا سوچ کے تو ہم لیٹ گئے۔ صبح ہم اپنے سیٹیں ہم نے رات کو ڈرائیوروں کی بک کروا دی تھی، صبح ہمارا واپسی کا سفر تھا، تو ہم صبح کوئی ڈرائیور نے 12:30 بجے روانہ ہونا تھا، تو ہم نے یہ بھی ایگزیکٹو باسی تھی، تو ہم نے سیٹیں بک کروائی ہوئی تھی، تو ناشتہ ہم نے
ہوٹل میں کیا. ہوٹل میں سے فارغ ہو کے چیک آؤٹ کیا تو اس کے بعد ہم اسی گاڑی میں جو ہمیں سیر کرواتی رہی اس کو لے کے تو ڈائیوو کے اڈے پہ پہنچ گئے. تو ڈائیوو کے اڈے پہ پہنچے تو ڈائیوو میں ہم نے جب بیٹھے تو ڈائیوو کی سیٹیں انتہائی تنگ، باہر ایگزیکٹو لکھا ہوا، جو ڈائیوو آج سے 10 12 سال یا 11 سال پہلے چلتی تھی، کیونکہ میں تو اب بیٹھا ہوں، تو ڈائیوو کی کوئی کوالٹی نہیں تھی، کوئی انٹرٹینمنٹ کا انتظام اچھا نہیں تھا. ایک 5 روپے کا چپس انہوں نے دیا، 5 یا 10 روپے کا ہوتا ہے، اور ایک اتنے کا ہی بسکٹ اس سے انہوں نے بیچ میں، اور ایک کیک تھا، یہ انہوں نے ڈالا ہوا تھا. اور ڈبہ ماشاءاللہ اتنا بڑا تھا کہ آپ دیکھ کے خوش ہو جاتے کہ کتنا بڑا وہ ڈبہ ہمیں انہوں نے دیا تھا. اس کے مقابلے میں جو پرائیویٹ نے انٹرٹینمنٹ دی وہ بہتر تھی. اس نے بوتلیں بھی ساتھ دی، اس نے نہ بوتل تھی، پانی ملتا تھا، تھوڑی دیر بعد پانی پی لیں جی. تو وہ انہوں نے انٹرٹینمنٹ، خیر انٹرٹینمنٹ کو چھوڑیں، نہ بھی ملے. جو سیٹیں انہوں نے تنگ کر دی تھی، یعنی کنجسٹڈ تھی سیٹیں، جس میں آدمی، یہ نہیں آپ یہ سمجھیں کہ میرا جسم زیادہ ہے تو میں اس میں پھنسا ہوا تھا، سب آدمی اس میں تنگ تھے، یعنی ٹخنے آپ سیدھے نہیں کر سکتے تھے، بہت تنگ سیٹیں تھیں. میرا خیال ہے انہوں نے ایکسٹرا سیٹیں لگوائی ہوئی تھی. بہرحال یہ سفر جو واپسی کا سفر ہے یہ کافی مشکل گزرا، اور ہم جو ہے وہ آہستہ آہستہ یہ سفر طے کرتے ہوئے تو واپس اپنی منزل مقصود کی طرف ہم آتے گئے. تو یہ سفر ہمارا جو ہے بہرحال اس نے پہنچا ہمیں ٹائم پہ دیا، مگر اس سفر میں ہمیں تھکاوٹ بہت ہوئی کیونکہ سیٹیں انتہائی تنگ تھیں. تو میں اور کرایہ پرائیویٹ سے بھی زیادہ تھا. تو میں ڈائیوو انتظامیہ سے گزارش کروں گا کہ سیاحت کے لیے وہاں جاتے ہیں تو انہوں نے اب ڈائیوو والوں نے یہ نیا کر دیا ہے، پرانی بسیں چھوٹے روٹ پہ لگا دی ہیں اور اکثر وہ خراب ہو جاتی ہیں. اور یہ ہوا کب ہے؟ جب سے کوریا والے گئے ہیں اور ہمارے اپنی انتظامیہ پاکستان کے دیش کی آئی ہے، تو اس نے اس کو جب جو ڈائیوو کا نام تھا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. کیونکہ میں پریکٹیکلی میں نے سفر کیا ہے، آپ بھی کرتے ہوں گے، آپ کو بھی پتہ ہوگا، لوگ پرانی کو پریفر دے رہے ہیں. تو میں اس سلسلے میں میری اکثر بات ہوتی رہتی ہے، میرا آٹو سے ریلیٹڈ تعلق بھی ہے، تو میں ان کو لازمی کہوں گا کہ وہ اپنی بسیں اچھی رکھیں، بہتر رکھیں. اگر ان کی مینٹیننس ہونے والی ہے تو ساتھ ساتھ مینٹیننس کروائیں. لمبے روٹ کے لیے اچھی، آپ کرایہ مرضی کا لے رہے ہیں تو آپ سروس بھی اچھی دیں. تو یہ بہرحال ایک مشورہ ہے، زور تو ہم نہیں دے سکتے، مگر صفائی کا انتظام سوات میں بہترین تھا. ہوٹلوں کا جہاں جہاں بھی ہم گئے اس ہوٹلوں میں جہاں جس جگہ ہم گئے وہ باقاعدہ ریپر اٹھاتے تھے، کسی جگہ ہم نے گند اور گندگی پھیلتی ہوئی نہیں دیکھی. اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کو سلامت رکھے، اور آپ ضرور جائیں. یہ جو شمالی علاقے ہیں یہ ہمارے ملک میں جنت نظیر ہیں. تو میں اب اجازت چاہوں گا، اگلی قسط میں کسی اور موضوع، کسی اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو حفظ و امان میں رکھے. اب اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.